السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، جب ماہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ قوم کے اندر انتشار کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، نہ کہ قوم کی اصلاح کرنا۔ یقیناً ہر اہل سنت والجماعت کا ہر فرد امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو مناتا ہے اور یقیناً مناتا رہے گا۔ اس سے پہلے بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو مناتے رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ تعزیہ داری پر ہی منحصر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو منایا جائے، تو یاد رکھیں بدعت سے اسلام کو شوکت نہیں ملتی، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا اس وقت بھی ہوتا تھا کہ جب تعزیہ داری نہیں تھی، اور آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر جس طریقے سے خرافات بڑھتی جا رہی ہے اور قوم کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ تعزیے کے نام پر لوگ اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط طریقے سے مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو جوڑتے ہیں بریلی مسلک سے کہ یہ صرف بریلی والے تعزیہ داری کو منع کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے اندر چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ تعزیہ داری کب سے شروع ہوئی اور کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے۔ دیکھیے، تعزیہ داری کا جو مسئلہ ہے، ہندوستان کے اندر جس طریقے سے تعزیہ داری رائج ہے وہ ایک بدعت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری ہندوستان میں جس طرح سے رائج ہے وہ ایک بدعت ہے، اور ایک دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بدعت ہی نہیں بلکہ بدعت کا مجموعہ ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 641 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 16ویں جلد کے اندر ہے اور امام احمد رضا اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔ اس بدعت کو آج بہت لوگ بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط طریقے سے مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ اب رہا اس کا جائز ہونا، تو میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کا جو جائز ہونا ہے وہ صرف یہ ہے کہ روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے تبرک کی نیت سے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس حد تک تو جائز ہے۔ لیکن اگر اس سے اوپر جائیں گے تو تعزیہ داری ناجائز ہو جائے گی۔ اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 648 میں فتاوی رضویہ شریف میں پیش کیا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کب سے شروع ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تعزیہ داری ایک بادشاہ کے دور سے شروع ہوئی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعزیہ داری بادشاہ کے دور سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ یہ بادشاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا تھا، ان کے روضے پر
ہر سال جاتا تھا، لیکن ایک سال وہ جا نہ سکا۔ اس وجہ سے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کا نقشہ جو صحیح ہے اس کو بنوایا اور اس کو اپنے سامنے رکھ کر ان کی یاد کو منایا۔ اس حد تک تو جائز ہے، اور رہا یہ کب سے شروع ہوئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری بہت جدید ہندوستانیوں کی ایجاد ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ تھوڑا سا دور 100-150 سال کا دور ہے، اس کے اندر تعزیہ داری شروع ہوئی ہے، پھر یہ کہنا کہ تعزیہ داری ہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جائے گی، یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد نہیں منائی جاتی تھی؟ یقیناً منائی جاتی تھی، لیکن اس دور کے اندر جس طریقے سے تعزیہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر خرافات پھیلائی جاتی ہے، اس کے اندر کہیں تو براق بنایا جاتا ہے، کہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو بنایا جاتا ہے اور اسے تشبیہ دی جاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں۔ کس حد تک انسان گزر چکا، اس نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ جو صحیح مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھیں، بلکہ خرافات کو سمجھنے کی اس نے کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کے اندر غلط طریقے سے تعزیہ داری آج رائج ہے۔ جب ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو کچھ چند مولوی جو یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بنانے اس کا علم بھی بنا سکتے ہیں اور بھی کام کر سکتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ تعزیہ داری جس حد تک جائز ہے اس حد تک جائز رکھیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قوم کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ ویسے ہی قوم کے اندر اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے کہ قوم یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم کس کی طرف چلیں، کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں۔ یاد رکھو، قیامت کے اندر تم سے اس کا حساب ہوگا، اور تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، صحیح چیز کو نہیں بتایا۔ اس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائیں، اسے دیکھیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے کوئی منع نہیں کرتا، کیونکہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب روضہ بنے گا، خالی روضہ تو ہوگا، اس کے اندر دوسری خرافات نہیں ہوگی، تو اس میں جائز اور ناجائز کا کوئی پہلو ہی نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، جو ناجائز کہا گیا وہ اس بنیاد پر کہا گیا کہ اس کے اندر آج کے دور میں مورتیاں بھی بنائی جانے لگیں، تصویر بھی لوگ لگانے لگے، اس لیے اس کو ناجائز کہا گیا۔ اور جائز وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ روضہ امام حسین بنایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تعزیہ کے تعلق سے گفتگو تھی، آپ اس کو سنیں اور دوسروں تک صحیح مسئلے کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔